اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اپنی جانب سے اور آپ تمام حضرات کی جانب سے اور اس چینل P5 ورڈ کی جانب سے اپنے زمانے کے صاحب، اپنے زمانے کے امام اور واقعین جو حضرت سرکار ختمی مرتبت اور حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث حقیقی ہیں، ان کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہم لوگ تبریک و تہنیت پیش کریں گے، مبارکباد پیش کریں گے آج کے دن کی مناسبت سے، اس لیے کہ آج کے دن باعث برکت، باعث نعمت اور ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے، اس لیے کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب دو ایسی نسبتیں ہیں اس دن کو کہ جو واقعاً ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مسرت کا دن ہے اور بہت زیادہ خوش ہونے کا اور جشن منانے کا دن ہے، اور وہ آج 17 ربیع الاول کی تاریخ ہے کہ جس دن ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی آج ہی کے دن ولادت ہوئی تھی 17 تاریخ کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جناب رسالت مآب سن 1 عام الفیل کو دنیا میں تشریف لائے مکے کی سرزمین پر 17 ربیع الاول کو، اور حضرت امام صادق علیہ السلام 83 ہجری میں تشریف لائے۔ ظاہری طور پر آپ دونوں کی ولادت میں تقریباً 135 سال کا عرصہ ہے، لیکن یہی وہ تاریخ تھی کہ جب آفتاب رسالت نمودار ہوا تھا، اور یہی 17 تاریخ ربیع الاول کی تھی کہ جب آفتاب امامت نمودار آیا۔ یوں کہا جائے کہ ایک 17 تاریخ کو 2 صادقوں کی ولادت ہوئی، اسی لیے ہم آج کے دن کو جو مناتے ہیں تو جشن صادقین کے نام سے مناتے ہیں، یعنی 2 صادقوں کی ولادت کا دن۔ تو عزیزان گرامی، میں پھر سے آپ حضرات کی خدمت میں اپنی جانب سے اور اس چینل کی جانب سے یعنی P5 ورڈ پوری ٹیم کی جانب سے آپ حضرات کی ناظرین کی خدمت میں پھر سے تہنیت و تبریک و مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جناب رسالت مآب کی حوالے سے چند ساعت آپ حضرات سے گفتگو کرنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عنوان میں انک لعلی خلق عظیم یہ جملے ادا کیے جو قرآن مجید کے اللہ کا کلام ہے، کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے رسول اسلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ خلق عظیم کے اخلاق کے عظیم ترین درجے پر فائز فرمایا جناب رسالت مآب کے بارے میں۔ اب جس کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز فرمایا، تو اب اس کے اخلاق کی کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان کی زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے اخلاق کو بیان کر سکیں، انسان کا ذہن اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اخلاق کو بیان کر سکتے، انسان کا ادراک نہیں ہے، انسان میں اتنا کمال نہیں پایا جاتا، انسان میں اتنی فضیلت نہیں پائی جاتی کہ اللہ کے اس حبیب کے اخلاق کو پیش کیا جا سکے۔ لیکن جتنا اخلاق کو لوگ سمجھتے چلے گئے، جتنا کردار محمدی سے لوگ قریب ہوتے چلے گئے، جتنا کردار اہل بیت صادق آل محمد حضرت امام صادق علیہ السلام کے کردار کو لوگ سمجھتے چلے گئے، اتنا ہی وہ لوگ خدا کے نزدیک ہوتے چلے گئے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ رسول اللہ کو اس وقت بھی کہا، لوگوں نے مکے میں بھی کہا، لوگوں نے جادوگر کہا، لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ظلم کرنے والا ہے، لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نقصان پہنچانے والا ہے، لوگوں نے یہ کہا کہ اپنے نئے خدا کی یہ دعوت دیتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، بہت کچھ کہا گیا رسول اللہ کے لیے۔ لیکن جب واقعاً ان کا اخلاق حسنہ دیکھا، جب ان کا واقعاً کردار و سیرت دیکھی، جب ان سے قریب تر ہوا، جب ان کو دیکھا کہ واقعاً وہ زندگی کے مرحلوں میں کیسے ہیں، تب وہ یہی کہتا نظر آیا ہر بشر کہ اگر آپ ایسے ہیں تو پھر آپ کا دین کیسا ہوگا، اور جس دین کو اپنانے کا حکم دیا ہے تو پھر وہ خدا کیسا ہوگا۔ ہر انسان یہ کہتا ہے نا، آپ دیکھیے تاریخ میں لا تعداد واقعات موجود ہے کہ جس میں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت سی باتیں ملتی ہیں کہ لوگ آپ سے بیزار رہتے تھے، اور اس طرح کے واقعات پائے جاتے ہیں کہ رسول اسلام پہنچے ہیں اور کسی کا کام انجام دے رہے ہیں، کسی کی مدد فرما رہے ہیں، کسی غریب عورت کی، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ تم اتنے اچھے بچے ہو، تمہیں میں شاباشی دیتی ہوں، تم یہ کرو، تم وہ کرو، میں تمہیں دعا دیتی ہوں تم محمد نامی آدمی سے بچے رہنا، محفوظ رہنا، اس لیے کہ عرب میں ایک محمد نامی شخص آیا ہوا ہے کہ جو لوگوں کو اپنے خدا کی طرف دعوت دے رہا اور لوگوں سحر و جادو کر کے وہ اپنی طرف لوگوں کا رخ موڑ لیتا ہے۔
تو عزیزان گرامی، یہ ابھی چونکہ معرفت محمد نہیں رکھتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ یہ رسول اللہ کے کردار و سیرت سے قریب نہیں تھی، لہٰذا اس نے جو کچھ سنا، لیکن ایک بات اس نے ضرور صحیح کہی کہ لوگ اس کی طرف ہوئے جا رہے ہیں، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کردار محمد تھا کہ جس کی صداقت کی گواہی وہ خود دے رہی تھی کہ ابھی ٹھیک ہے معرفت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی طرف لے جا رہا ہے سب کو۔ اب عزیزان گرامی، جیسے ہی رسول اللہ نے یہ جملے سنے، اس نے کہا کہ اگر میں کہوں میں وہی محمد ہوں تو تم کیا کرو گی؟ جب اس خاتون نے یہ سنا کہ وہی محمد یہ ہے جو بیٹا ہمارے ساتھ یہ سب کام کر رہا ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، یہ اس کا سیرت و کردار ہے، یہ اس کا اخلاق حسنہ ہے، جب یہ سب کچھ دیکھا اور جب یقین ہو گیا تو کہا کہ اگر آپ کا یہ دین ہے، اگر آپ کا یہ کردار، اگر آپ کی یہ سیرت ہے، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اللہ کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں وہی خدا حقیقی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عزیزان گرامی، انک لعلی خلق عظیم، رسول السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اس لیے اللہ نے بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رسول اسلام کیوں دنیا میں آئے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، سب سے آخری نبی حضرت سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے ان کو، اس کے بعد میں نے مکے والوں میں سے انہی میں سے ایک کو نبی بنایا، اور اس لیے نبی بنایا، اس لیے نبی بنا کر بھیجا، آپ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ان لوگوں میں آیات الہیہ کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کو پاک کرے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اب عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں اللہ نے فرمانے کے بعد جانتے کیا فرمایا؟ اب پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ حالانکہ یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود سرکار ختمی مرتبہ اس روئے زمین پر اس لیے ہوا ہے تاکہ لوگ جہالت سے بچ جائیں، گمراہی سے بچ جائیں، تاکہ لوگ کتاب و حکمت کی تعلیم سے آشنا ہو جائیں، تاکہ خدائے وحدہ لا شریک تک پہنچ سکیں، خدائے حقیقی، مالک حقیقی، خلاق حقیقی، خالق حقیقی کی بارگاہ میں وہ پہنچ سکیں۔ اور اس کے بعد میں اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ وہ نبی ہے کہ اگر تم نے اس کے مطابق عمل نہ کیا، اگر تو نے اس کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے سرین لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو جب لوگ گمراہی میں تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا کردار و سیرت، رسول اللہ کا اخلاق حسنہ، رسول اللہ کی تعلیم، یہ اگر انسان نہ لے تو جس طرح سے لوگ پہلے گمراہی میں تھے اسی طریقے سے آج بھی گمراہی میں رہیں گے۔ تو آج جو دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دیگر جگہ یہ سب ہو رہا، بھی آپ نے دیکھا فرانس میں ابھی حال ہی کا معاملہ ہے توہین رسالت۔ دیکھیے جہاں پر کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں پر سیرت جناب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں پر اخلاق سیدنا و مولانا حضرت سرکار ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک کا جہاں پہ اخلاق نہ سمجھا گیا، جہاں کردار نہ سمجھا گیا، جہاں سیرت نہ سمجھی گئی، وہاں پر یہ مسٹیک ہوئی کہ لوگ الزام لگاتے نظر آئے، توہین کرتے نظر آئے۔ لیکن آج بھی غیر مسلم تمام طبقوں میں دیکھ لی، تمام ملتوں میں دیکھ لی، تمام مذاہب میں دیکھ لیے، تمام فرقوں میں دیکھ لیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعا کسی نے پہچانا ہے تو اس نے یہ بات ایک دم صاف لفظوں میں کہہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے اتیاچار کیا، انہوں نے لوگوں کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ رسول اس ہستی کا نام ہے جو اس کائنات پہ اس روئے زمین پہ سے لیے آئے تھے تاکہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں، تاکہ انسانیت کا جذبہ ہو جائے، تاکہ ہمدردی پیدا ہو جائے، تاکہ اخوت و برادری پیدا ہو جائے، تاکہ یکجہتی ہو، اتحاد بین المسلمین۔ آج جو آپ کہہ رہے ہیں یہ خالی اتحاد بین المسلمین کے لیے رسول اللہ نہیں، بلکہ اتحاد بین المسلمین تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کو کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ اس لیے آئے تھے روئے زمین کے اوپر تاکہ تمام انسانیت جو ہے وہ مل جل کر رہے، وہ ایک خدا کی پرستش کرے، وہ ایک خدا کو اپنا خالق مانے، وہ ایک، اور حقیقت بات بھی یہی ہے۔ جتنے ادیان ہیں سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا دین سچا ہے اور ہمیں جو پیدا کرنے والا خالق ہے وہی خدا حقیقی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام مذہب موجود ہیں، لیکن اس میں سے حق پر کوئی ایک ہوگا،
اور اگر تمام مذہب موجود ہے تو تمام مذہبوں کے تمام خدا نہیں ہوں گے، بلکہ خدا حقیقی، خدا وحدہ لا شریک، خدا یہ بزرگ و برتر صرف ایک ہے۔ لہذا اس خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت سرکار ختمی مرتبہ آئے، لوگوں کو ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کے اخلاق حسنہ کو سمجھنے میں جو مسٹیک ہوئی ہے، اس میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے لوگ ان کے کردار کے دشمن ہو گئے، اسی لیے توہین کا سبب بن جاتے ہیں۔ بہت سے افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور سوشل میڈیا ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر دنیا کی آپ کو ہر چیز موجود ہے۔ بہت سی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کے اندر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے مسالک کے جو لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں نظر آئے ہیں کہ میں پہلے رسول اللہ کے خلاف تھا، اس لیے کہ میں نے قرآن کی آیت سے یہ مطلب سمجھا، میں نے فلاں حدیث سے یہ مطلب سمجھا، میں نے فلاں روایت سے میں نے ان کی کتاب میں یہ پڑھا، میں نے فلاں مذہب کی کتاب میں یہ پڑھا، تو میں یہاں اس درجے میں۔ لیکن جب وہ حقیقت سے آشنا ہوئے تو پھر وہ مجبور ہو گئے یہ بات کہنے کے لیے کہ ہاں اگر رسول اللہ کا یہ کردار و سیرت و اخلاق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا دین ہی سچا دین ہے، رسول اللہ جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں وہی خدا حقیقی ہے، اور رسول السلام ہی اللہ کی طرف سے ہادی و رہنما ہے۔ بس میں اپنی تقریر کو چند لمحوں میں ختم کرنے والا ہوں، اور اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ چھٹے امام کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ تو آج دنیا اگر یہ کہتی ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، اسلام کاٹ مرنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام ٹیررسٹ پھیلانے کی اجازت دیتا ہے، اسلام یہ کرتا ہے، نہیں تو عزیزان گرامی، ہم نے جب اسلام کو نہیں سمجھا تو یہ الزام لگا دیا کہ الزام جو ہے ٹیررسٹ کی اجازت دیتا ہے، ٹیررزم کا مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ آتنکواد کا مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ مارنے کاٹنے اور تلوار کا مذہب ہے۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا سوچئے کہ اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں اگر جب آپ تحقیق کریے گا، جب آپ اس کا تحقیقی جائزہ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ مجبوراً ہوئی ہیں۔ اور جنگ تو اس لیے جنگ کا کام کیا ہے؟ کاٹنا پیٹنا، مارنا مرنا، لیکن اسلام کی جنگوں کا واحد یہ اصول رہا ہے کہ اسلام کی جنگیں انسانیت کی حفاظت کے لیے ہوئی ہیں۔ انسان تعجب کرے گا کہ یہ کیا انسانیت کی حفاظت مار کاٹ کر کے ہو رہی ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، ہمیشہ کے لیے جب زیادہ کو بچانا ہوتا ہے تو کم کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہی ہوا، اسلام کی جتنی جنگیں وہ اس لیے ہوئی ہیں تاکہ انسانیت کو محفوظ کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ ذرا سا خود غور فرمائیے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الہی پیغام لے کر آئے اس دنیا میں اور سب کو اپنی طرف دعوت دی کہ ہم کو اللہ کا نبی تسلیم کرو تاکہ تم خدا حقیقی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، اور اس کے بعد پیغام کیا تھا؟ تاکہ اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اب انسان کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ ایسا مذہب ہے ویسا مذہب ہے، نہیں عزیزان گرامی، میں دو جملے آپ حضرات کی خدمت پیش کروں تاکہ آپ یقینی طور پر اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ اسلام میں ہرگز، ارے انسان کو مارنے کی بات تو بہت دور ہے۔ جناب رسالت مآب کے جانشین حضرت امیر المومنین دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وصیت میں فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ پاگل کتے کی بھی ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا۔ جو امیر المؤمنین کا دین یہ اجازت نہیں دیتا کہ پاگل کتے کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کسی انسان کو کاٹا جائے؟ اور دوسری بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، شریعت کا ہمارے کیا مسئلہ ہے؟ ایک جانور مر رہا ہے اور شریعت نے ہم سے کہا ہے کہ جب تم عبادت کرنا میری بارگاہ میں آنا تو وضو کر کے آنا۔ اب وضو کر کے میں وضو کرنے پہنچا، میرے پاس اتنا پانی تھا کہ صرف وضو ہو سکتا تھا، یہ اس جانور کی جان بچ سکتی تھی۔ شریعت نے کہا اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس پانی کو اس جانور کے حوالے کر دو، اس پانی کے ذریعے سے اس جانور کی جان بچا لو، اور تم خود مٹی کے ذریعے سے طہارت کر کے اب میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں اسے قبول کر لوں گا۔ یہ ہے دین، کہ جہاں جانور کو بچانے کے لیے اسلام کہہ رہا ہے کہ اپنی عبادت کے طریقوں میں تبدیلی لے آؤ، یہ دین ہے۔ اچھا یہ جانور تھا حلال۔ اب شریعت کا دوسرا مسئلہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ ایک طرف ہے حرام جانور، مثلاً خنزیر ہے یا کتا ہے، یہ مر رہا ہے، اور ایک طرف بکرا مر رہا ہے۔ اب ہمارے پاس اتنا پانی ہے کہ ہم یا تو اس جانور کی جان بچا سکتے ہیں یا اس جانور کی، یا وضو کرنے کے لیے۔ اب ہماری کیا شریعت محمدی کیا کہتی ہے؟ جو رسول اللہ نے فرمایا، جو اللہ کی طرف سے پیغام رسول اللہ لے کے آئے، ہمارے ائمہ نے ہم کو دیا، وہ یہ ہے کہ کہا کہ یہ جانور جو حلال ہے، چونکہ یہ حلال جانور امت محمدی کے لیے حلال ہے، حلال محمدی میں شمار ہے، اللہ نے اس کو انسانوں کے اوپر حلال قرار دیا ہے۔ کہا کہ یہ جو جانور حرام مر رہا ہے، لہذا اب ضروری ہے کہ اس پانی سے اس حرام گوشت جانور کی، اس نجس جانور کی جان بچائی جائے اور اس حلال جانور کو ذبح کر کے کھا لیا جائے۔ اللہ اکبر۔
جب دین محمدی اس دین کو کہتے ہیں کہ ایک نجس جانور بھی اگر مر رہا ہے تو اپنی عبادت کا پانی اس کے حوالے کر دو، تو کیسے اجازت دے سکتا ہے وہ دین محمدی کہ کسی کے اوپر تلوار چلی جائے، کسی کو ٹھیس پہنچائی جائے، کسی کو تکلیف پہنچائی جائے؟ نہیں، رسول اسلام کا کردار تو یہ کردار ہے کہ اگر کوئی کوڑا ڈالتا ہے تو یہ کچھ جواب نہیں دیتے، لیکن جب وہ بیمار ہو جاتی ہے تو یہ اس کے گھر جاتے ہیں، عیادت کرتے ہیں۔ جب ان کا کردار اور اخلاق حسنہ دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے نہیں، اب ساری باتیں بعد میں، پہلے آپ کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کے خدائے وحدہ لا شریک اور خدائے حقیقی کو، خالق حقیقی کو ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ کو اس کا رسول ماننے کے لیے تیار ہوں، اور میں آج سے اسی اللہ کی پرستش کرنے لگوں گی، اسی کی عبادت کرنے لگوں گی۔ یہ اخلاق حسنہ ہے۔ بہت سارے موقع ایسے ہیں کہ رسول اللہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ کیا کیا مختصر وقت میں بیان کیا جائے، اور بس میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ اخلاق ہے، اور جیسا رسول اللہ کا اخلاق ہے، اور دیکھا جائے کہ ان کے جو جانشین ہیں ان کے بعد ان کے اخلاق و کردار کو دیکھا جائے تو واقعا کیا کہنا کہ رسول اسلام نے خود ارشاد فرما دیا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، فرمایا میں اپنے لیے، فرمایا وہ تو خود تو محمد ہی ہے، پھر فرمایا اولنا محمد میرا پہلا بھی محمد ہے، واوسطنا محمد میرا بیچ کا بھی محمد ہے، آخرنا محمد میرا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل سب محمد ہیں۔ اب اگر رسول اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم سب کے سب محمد، اس کا مطلب رفتار، گفتار، سیرت و کردار، اخلاق کے اعتبار سے سب رسول اللہ کی طرح ہوں گے۔ جب رسول کا کردار ہے ویسے ہی ہے۔ بس میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ اور ہمارے چھٹے حضرت حاجی رکے ہوئے تھے، اور مدینے میں حاجی واپس آئے ہوئے تھے، اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں رات میں سویا تو صبح جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ہماری جو تھیلی ہے پیسوں کی وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضرت امام صادق آل محمد جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کی خدمت میں پہنچا، اور جانے کے بعد اس نے بدتمیزی شروع کر دی کہ میری تھیلی غائب ہو گئی ہے، پیسوں کی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، بہت ساری باتیں اس نے کہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر واقعاً ایسا ہو گیا، کتنے پیسے تھے اس میں؟ اس نے کہا کہ 1000 دینار۔ ہمارے مولا و آقا نے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ چل میرے گھر، اپنے ساتھ اپنے بیت الشرف پہ لے کے آئے، اور لانے کے بعد اس کو ایک تھیلی دی جس میں 1000 دینار تھے۔ 1000 دینار اس کے حوالے کرے، وہ لے کر واپس گیا، اور جانے کے بعد اب جو اس مقام پر پہنچا جہاں پہ کہتا ہے میری تھیلی غائب ہوئی تھی، وہاں میں گیا تو میں نے دیکھا مجھے دیکھنے میں غلطی ہو گئی تھی، تھیلی وہیں رکھی ہوئی تھی۔ اب جب تھیلی وہاں سے اس نے لی تو بڑا پشیمان ہوا، بڑا شرمندہ ہوا کہ یار ہم نے تو ایسا کر دیا اور بہت اچھا نہیں کیا ہم نے۔ اب یہ واپس آیا اور مولا کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا یہ جو آپ نے 1000 دینار دیے تھے یہ آپ کے حوالے۔ مولا کی خدمت میں جیسے ہی دیے، مولا نے فرمایا ہم آل محمد جو دے دیتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں۔ یہی کردار دیکھ لیجئے کہ دنیا وہ ہے کہ عطا کرنے پر بھی مشکل سے عطا کرتی ہے اور دے دیتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دے دیا، نہیں، ہم جو دیتے ہیں، دنیا والے جو دیتے ہیں وہ اس کے خواستگار ہوتے ہیں کہ واپس کچھ ملے، لیکن آل محمد انہیں کہتے ہیں، محمد و آل محمد کی سیرت وہ ہوتی ہے کہ جو دے دیا سو دے دیا۔ ادھر اللہ وہ ہے کہ جو دے دیتا ہے وہ دے دیتا ہے، ادھر یہ ہے کہ جو دے دیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ تو عزیزان اکرامی، کہا ہم جو آل محمد دے دیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ کردار جناب سرکار صادق آل محمد دیکھا، دیکھ کے پلٹے، لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ کون ہے؟ کہا کہ پہچانا نہیں، یہ رسول اللہ کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ کہا کہ اگر یہ امام جعفر صادق ہیں، اگر یہ رسول اللہ کے چھٹے جانشین، اگر یہ ان کے خانوادے سے، اگر یہ ان کے نواسے ہیں، اگر یہ ان کی آل ہیں، تو پھر یہ ادا اور یہ عطا اور یہ حسن اخلاق اور یہ سیرت و کردار پھر انہی کے اوپر جچتا ہے۔ یہ ہیں اہل بیت، یہ ہیں سرکار ختمی مرتبت کے جانشین۔ آئیے پھر سے ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک مرتبہ مبارکباد پیش کریں کہ ہمارے سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس روز ولادت کے پر مسرت موقع پر ہم اپنی جانب سے، آپ کی جانب سے، اور اس چینل P5 ورلڈ کی جانب سے حضرت سرکار حجت جو وارث حقیقی ہیں ہمارے مولا کے، ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں، تبریک و تہنیت پیش کریں، اور اس کے بعد ہم آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور اس P5 ورلڈ ٹیم کی جانب ہم اپنی طرف سے، اپنی جانب سے ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آخر میں
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو ان سب کے اخلاق حسنہ، ان کی سیرت و کردار اور ان کے طریقہ کار اور ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔